ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، بانیان مجلس کے مرحومین کو اپنے مرحومین، میرے مرحومین استاد سبت جعفر، شہید سردار شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش. بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بھیج محمد والے. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کے آخری چند ایام ہیں، اور یہ عزاداری اور یہ پرسہ اسی طرح خدا ہمیں بھی زندگی دے کے کرتے رہیں، اور آپ بھی اسی طرح سنتے رہیں. ذکر الہی ہے. یہی دنیا نہ سمجھ پائی کہ امام حسین کا ذکر کسی شخصیت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر الہی ہے، کیونکہ امام حسین نے شعار الہی کے لیے کربلا پہنچا تھے، اور شعار کو زندہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم جب یہ علم نکالتے ہیں تو اصل میں یہ اسلام کی بقا کا علم ہے، نہ کہ کسی ایک گروہ یا فرقے کا علم. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. خوب ظاہر ہے اب یہ ذکر جو اللہ کا ہے یہ کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں، نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں، یعنی ہمارا ہی ذکر ہے جو اطمینان دلائے گا. بات یہ ہے کہ یہ خالق کی وہ مخلوق ہے جو خالق سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اور راستہ یہی ہے خالق تک پہنچنے کا. اب اس کو جو چھوڑے گا وہ بھٹکتا رہے گا. وہ خدا محتاج نہیں ہے کسی کا. خدا قرآن میں کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو. خدا تو غنی ہے، لیکن خدا نے خود ایک نظام بنایا ہے دنیا کا، کائنات کا ایک نظام ہے. دنیا گھوم رہی ہے، اپنے گرد بھی گھومتی ہے، سورج کے گرد بھی گھومتی ہے. اب آپ بولیں گے کیوں گھومتی ہے، رک کیوں نہیں جاتی؟ وہ بھی اللہ کا نظام ہے. سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کا نظام ہے. خوب زمین جو ہے وہ بارش اوپر سے ہی ریسیو کرتی ہے، نیچے سے بارش نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ خوب نظام الہی ہے.
آپ نظام خدا بہتر جانتا ہے. خوب یہ خدا کا نظام ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بھیجا, اپنے منتخب بندوں کو بھیجا. کیوں؟ خوب انسان کی ہدایت کرے, کیونکہ خوب انسان خدا کی مخلوق ہے. خدا جانتا ہے کہ مجھے اپنی مخلوق کی ہدایت کیسے کرنی ہے. اب اس میں آپ ناراض ہوں, اس کو کیوں بھیجا, اس کو کیوں بھیجا, تو یہ میرے آپ کی ناراضگی کے لیے نہیں ہے. یا اگر میں نہیں مانتا خدا نہ خواستہ تو یہ میرا اپنا نقصان ہے. خدا نے تو اپنے بندوں کو بھیجا ہے اور وہ بھیجتا رہا ہے, اور ابھی بھی اس کا آخری نمائندہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. خدا اپنے نمائندوں کے بغیر, اپنی حجت کے بغیر دنیا کو خالی نہیں رکھتا. حدیث بھی ہے, خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد. حدیث بھی ہے کہ اگر روئے زمین پر حجت خدا نہ رہے قیامت آ جائے گی. یعنی زمین میں طاقت نہیں ہے کہ وہ بغیر حجت کے قائم رہ سکے. یعنی زمین جو کھڑی ہوئی ہے یا گھوم رہی ہے یا رکی ہوئی ہے, یہ وہ کائنات پوری اس لیے ہے کہ روئے زمین پر حجت الہی ہے. سورج بھی اپنے حدود میں ہے, چاند ستارے بھی اپنے حدود میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ حجت خدا قائم ہے. جب خدا اپنی حجت کو ہٹائے گا تبھی قیامت جو ہے وہ آئے گی. اب ہم اس کو ڈسکرائب اصل میں نہیں کر سکے کہ امام کہتے کسے ہیں, امام کی ہستی کیا ہے, امام کون ہے. اسی وجہ سے ہمیں ہماری زندگی میں امام کم نظر آتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو ہماری زندگی کا کینوس ہے اس میں امامت کا کلر کم ہے, کیونکہ ہم امام کو پہچانے نہیں ہیں. اور جب نہیں پہچانیں گے تو ظاہر ہے معرفت حاصل نہیں ہوگی. جب معرفت نہیں ہوگی تو پھر عمل بھی کمزور ہو جائے گا, انسان کا عمل جو ہے ویک ہو. اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر مشکلات ہیں تو اسی وجہ سے کہ اس سسٹم کو نہیں پہچانا گیا. پروردگار نے یہ سسٹم دیا اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے بشریت قیامت تک اس کمال تک پہنچے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے. ولایت کا نظام, امامت کا نظام آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, یا بہرحال لوگوں کو تو خیر تاریخ میں بھی کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. تو اس میں اتنی مشکل والی بات نہیں ہے کہ اگر آج کوئی جو ہے وہ ویسے بھی سارے لوگ سوشل میڈیا کے مجاہد ہوتے ہیں, باقی کوئی مجاہدت نہیں ہے ان لوگوں کی. سب ویسے ہی چیپٹر ختم ہو گیا. اب یہ والا جو چیپٹر تھا نا جہاد کا, یہ ویسے ہی بند ہو گیا. اب آپ نے دیکھ لیا کہ کیا تھا اور کتنا تھا, کیونکہ جہاد وہیں ہے جہاں امام ہے. امام کے بغیر کوئی جہاد کر بھی نہیں سکتا. وہ کرتے رہے جہاد 20 سال تک, کیا ہوا؟ جس دن قبلہ چینج ہوا ہے اس دن دشمن بھاگ آئے. آپ لوگوں سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کا سیاسی بصیرت اتنی سلو ہو کہ سب کھول کے بیان کرنا پڑے. صلوات بھیجتے محمد والے. ازانے محترم کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ, کیونکہ اصل کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جان دینا کوئی کمال تھوڑی ہوتا ہے. امام کے راستے پر جان دینا آپ کی جان کو کمال پہ لے کے جاتا ہے. ورنہ تو لوگ تاریخ میں پتہ نہیں کتنے مرتے رہے, لیکن جو امام کی گرد گھوم کر مرے آج آپ انہیں سلام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام کو پہچان گئے تھے. جو آج امام کو پہچان گئے ہیں آپ ان کے سامنے دیکھیں, آج بھی وہ پرواز کر رہے ہیں. اگر زندہ ہیں تو بھی پابند ہیں, اور اگر دنیا چلے گئے ہیں تو مرے تھوڑی ہیں کوئی, وہ بھی زندہ ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں. اصل امام کو پہچاننا ہے. ہماری بھی غلطیاں ہیں, ہمارے بھی قصور ہیں. ہم نے بھی لوگوں کو امامت صحیح طرح نہیں پڑھائی. ہم امام اگر سمجھا دیتے کہ امامت کی کتنی ضرورت ہے تو میرے خیال میں لوگ بھی اتنا ہی اس چیز کو سمجھتے. ہم نے بھی اپنی درسگاہوں سے, جو اصل درسگاہ ہے کربلا درسگاہ ہے, ہم نے بھی خاص طور پہ ہمارے خطے نے اس کو ایک عجیب رنگ دے دیا, جس کی وجہ سے کئی سال پہلے سے جب کہا جاتا تھا کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں, اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب جب سوشل میڈیا نے اتنا ہنگامہ مچا دیا اور آپ کے گرد و نواحوں کی چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ لوگوں کو دکھایا, بولا یہ ہے مذہب, تو اب آپ خود ڈیفینڈ نہیں کر پاتے اس کا, کیونکہ وہ اصل ہے ہی نہیں. اصل جو آپ کے پاس ہے وہ وہی ہے جو
اساس ہے عزیزان محترم. حوضہ نجف اور حوضہ قم وہ زحمتیں ان کی ہیں. وہ زحمت ہے کہ جہاں علماء نے اتنی زحمتیں کی. سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ جب میں نجف آیا تو میں نے مولا کے حرم کے پاس کھڑا ہوا تھا اور دیکھا کہ ایک طالب علم جس کو میں دیکھتا رہتا تھا لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے، یعنی بدن کا توازن بیلنس نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا؟ میں تو اس کو چند دن پہلے دیکھا تھا. تو وہ جو بیچنے والا اسٹریٹ سیلر ہوتا ہے، جو دکان آپ ہی جائیں حرم کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں بیٹھا ہوا کوئی، اس بیچنے والے نے سوچیں آپ نجف کو سمجھیں نجف ہے کیا. وہ بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. حمام کون ہے؟ خطبہ حمام. نہج البلاغہ خطبہ حمام یعنی خطبہ متقین، کہ جو امام نے ایک شخص کو متقین کی صفات بتائی تھیں، اس شخص کا نام تھا حمام. وہ صفتیں سنی اس نے اور اس کا انتقال ہو گیا تھا. دکان والا جو سڑک پہ بیٹھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے خطبے کی عبارت پڑھی. یہ ہے نجف کے سڑک پہ بیچنے والا، نہج البلاغہ کی عبارتیں اسے یاد ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. اور کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے. وہ درس ایسا کہ جس نے 300 ولیوں کو بنایا ہے. طالب علم نہیں بنایا ہے. آپ کے 2-4 طالب علم بن جائیں بندہ خوش ہوتا ہے. ہمارا مدرسہ ولی بنائے، ولی الزمان بنائے. وہاں سے آ رہا ہے. درس ایسا ہوتا تھا، خوف الہی ایسا کہ بدن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی تھیں اور کچھ دیر لگتی تھی بدن اپنی جگہ پہ واپس آتا تھا. یہاں کیوں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. خود دروازے سے آؤ تو ایسا علم ملے گا. شیخ مقدس اردبیلی کو کسی عالم نے خواب میں دیکھا. مقدس اردبیلی آپ جانتے ہیں امام زمانہ سے ملاقاتیں ہیں. امام زمانہ رات کی تاریکی میں وضو کر رہے ہیں، کنویں میں پانی کے لیے بالٹی ڈالی ہے، پانی ڈالا، پانی نہیں آیا، ہیرے جواہرات آئے. شیخ مقدس کہتے ہیں پروردگار مجھے تو وضو کے لیے پانی چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے. واپس بھیج دیا. عالم کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا متقیان کے حرم کے صحن میں سے نور کی حالت میں بلند ہو رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ شیخ یہ سب کہاں سے ملا؟ تو زری کی طرف اشارہ کیا امام کی، کہا سب کچھ یہیں سے ملتا ہے. باب علم ہے، علم یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے تب کی بات ہے نا. جب آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے واہ واہ کرتے رہیں گے دروازہ بہت اچھا ہے، دروازے کی لکڑی بہت اچھی ہے، دروازے پہ جو ہے وہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اندر آ ہی نہیں رہے آپ، اور قوم واہ واہ کرتی رہی کئی سال سے باہر کھڑے ہو کے، اندر نہیں آ رہی. رسول کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم، میں ہوں شہر، علی دروازہ ہے، دروازے سے اندر آؤ. ہم اندر ہی نہیں آ رہے. جب ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم دنیا کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا. قصور تو ہمارا اپنا ہے اس میں، لوگوں کا قصور تھوڑی ہے اس میں. ہم نے خود زندگی میں نہج البلاغہ کتنی دفعہ پڑھی؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ. کتنا ہم نے اس میں چیزوں کو ایکسٹریکٹ کیا، کتنا آج نہج البلاغہ میری زندگی میں مؤثر ہے. آج نہج البلاغہ میری زندگی میں کیا ہے؟ یعنی میرے زندگی میں کوئی کارآمد چیز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ وہ چیز پڑھتے ہیں نا جو آپ کو آج فائدہ تو آج بولیں کہ آج کے لیے میرے لیے کیا ہے. بچے اسکول جاتے ہیں، جو کہ کبھی کبھی جاتے ہیں، تو آج کل ویسے ہی بند ہیں دوبارہ. تو بہرحال جو بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے فائدہ ہے. فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، سائنس پڑھیں، بایولوجی پڑھیں، کمپیوٹرز پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی فائدہ دے رہی ہے. شاید اگر وہ چیز جو آج آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہے کل آپ کو فائدہ آپ کر رہے ہیں تو یوزلیس ہے، میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. ایسی چیز پڑھنی نہیں چاہیے آدمی کو. خوب اب آج کی زندگی کے اندر نہج البلاغہ کا کیا کردار ہونا چاہیے میری زندگی میں؟ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آج کی زندگی میں نہج البلاغہ کیا کرو؟ نہج البلاغہ کھولیں گے تو پتہ چلے گا. کبھی والد نے نہیں کھولی تو بچہ کیا کھولے گا؟ آپ تو کہیں بیٹا نہج البلاغہ پڑھو، کیسے پڑھے وہ؟ پہلی بات تو ہر کسی گھر میں نہج البلاغہ ہو
کسی نے تحفے میں دے دی ہو تو ایک الگ بات ہے، خود تو خریدی جاتی نہیں ہم سے، کون خریدے گا؟ اب یہ خود سوالیہ نشان ہے ظاہر محترم. پھر آپ بولتے ہیں جی بس سوشل میڈیا پہ ولایت کا ڈیفینڈ کرو. خدا آپ بھی زبانی مجاہد ہیں بس خالی. ولایت جب اندر اتر جائے تو پھر کسی کی مجال تھوڑی ہے آپ کو کچھ کہتا رہے. مگر آپ نے حدیث نہیں سنی؟ حضرت عمار آ رہے تھے رسول خدا کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں آپ کے جانے کے بعد فتنے دیکھ رہا ہوں. حضرت عمار با بصیرت شخص تھے، گو کے بزرگ تھے، ایج بہت زیادہ تھی لیکن بصیرت بہت زیادہ تھی. کہا آپ کے جانے کے بعد میں فتنے دیکھ رہا ہوں. اور ایسے ہی تھا، رسول کے جانے کے بعد جو ہے وہ منافقت کے بادل مدینہ پہ چھا رہے تھے اور حضرت عمار پہلے سے دیکھ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو دیکھا ادھر سے حضرت علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و حضرت علی تشریف لا رہے ہیں. کہا عمار دنیا کے لوگ ایک وادی میں اور علی ایک وادی میں. دنیا کے لوگ ایک وادی، یعنی پوری دنیا مقابلے میں آ جائے تو بھی علی حق ہے. اسی لیے یہ جو حدیث ہے نا کہ اما المال حق و حق المال عمار، وہ اس وجہ سے ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمار کہیں جا ہی نہیں سکتے سوائے علی کے. تو حضرت علی جہاں جہاں جائیں گے حق جو ہے وہ وہیں وہیں. علامہ امینی کا مشہور واقعہ ہے آپ کے اذان علی کو معطر کرنے کے لیے. علامہ امینی نے دیکھا کہ بغداد کا ایک پروفیسر ہے اور ہے دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے لیکن امام علی پر کتاب لکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں کہیں کچھ غلطی نہ لکھ دے کیونکہ کتاب چھپ جائے گی. ان کے گھر میں گئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو گھر والے بڑے خوش ہوئے. بڑا گھروں میں سے اہل خانہ سے خوشی کی آواز آئی. انہوں نے خیر چلے گئے، بیٹھے اس سے سوال کیا کیا لکھ رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو؟ مناقب لکھ رہے ہو یعنی فضائل لکھ رہے ہو. اس نے بولا وہ کیا ہوتے ہیں؟ کہا کہ یہی علی المال حق و حق المال علی، یعنی علی حق کے ساتھ ہے اور حق. کہا یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے، یہ کو حضرت علی کی فضیلت تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، حدیث کا اگلا حصہ دونوں کا الگ ہے. حضرت عمار کے لیے یہ کہ حق جہاں جہاں ہوگا عمار وہاں وہاں جائیں گے، لیکن حضرت علی کے لیے ایسا نہیں ہے. کہا ہے کہ علی جہاں جہاں جائے گا حق وہاں وہاں جائے گا. اب وہ استاد کھڑا ہو گیا، پروفیسر تو کھڑا ہو گیا. کہا کھڑے کیوں گئے؟ کہا آپ نے بات ایسی کر دی ہے تو کھڑا ہی ہونا پڑے گا. خیر جب علامہ امینی کو یقین ہو گیا کہ اب یہ صحیح لکھے گا تو اڑ گئے. تو کہا کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے اہل خانہ سے نا خوشی کی آواز آئی، یعنی کچھ خوشی. کہا میری ایک بیٹی بیمار ہے اور جیسے جو ہمارے کوئی مولانا آتے ہیں تو وہ ایک دعا لکھ کے دیتے ہیں تو تھوڑی دیر تک وہ میری بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہ بھی یہ سمجھے کہ شاید کوئی ہمارے مولانا آئے ہیں تو اسی وجہ سے. کہا کہ اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں؟ تو کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا میں نے جو ہے وہ لکھا کچھ اور دے دیا. کہا بعد میں مجھے خبر ملی کہ بچی بالکل ہی ٹھیک ہو گئی، بالکل ہی. تو مجھ سے پوچھا کسی نے کہ بھائی آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا؟ کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا، صرف علی لکھا تھا. اب عزیزان محترم کیوں علامہ امینی نے صرف نام لکھا اور کام ہو گیا؟ خب نام ایسا ہے لیکن لکھنے والا کیسا تھا؟ 30 سال ایک کتاب امام علی کے لیے لکھی ہے، غدیر، چند جلدیں، 30 سال لگا دیے. مولا کائنات کی فضیلتوں کو، اشعار کو جہاں جہاں سے جو ملا جمع کیا، 30 سال. اب ایسے شخص کے لیے امام نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظلم تو نفسی ہے. مولا تو مولا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ کہ ہم نے کیا کیا.
نہج البلاغہ آج ہم جو بہرحال آج ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ امام کے چھوٹے چھوٹے اقوال جو امام کے آخر میں بھی ہیں، کلمۃ الکسار میں بھی ہیں، حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں آپ اس کو کمپیئر کریں اپنی زندگی سے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا لگے گا کہ امام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہر زمانے کے لیے ہے، یعنی ہر چیز ایسی ہے۔ کتنا زبردست کال ہے امام کا۔ میں پچھلے دنوں ایک کانفرنس کر رہا تھا انٹرنیشنل، امام کی شخصیت پہ ویبنار کی توفیق ہوئی، تو ہمیں تو توفیق ہو جاتی ہے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیتے ہیں، نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہم بھی ایسے ہی ہوتے، تبھی کیا کہیں۔ بہرحال یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ توفیق، اس لیے توفیق طلب کیا کریں کہ کوئی نہ کوئی توفیق ملتی رہے۔ امام کا قول ہے کہ اپنے دشمن کو 100 موقع دو، یعنی 100 چانس دو کہ وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ اپنے دشمن کو 100 چانس دو، 100 یعنی زیادہ زیادہ اس کو چانس دو کہ وہ تمہارا دوست ہو جائے، اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا ہیومن سٹرکچر کے اندر یہ بات کیسی فکس آتی ہے، یعنی انسان کی جو آرگنائزیشن بیہیویئر سچویشن ہے اس کے اندر یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے زیادہ زیادہ دوست ہونے چاہیے، دشمن نہیں ہونا چاہیے آپ کا۔ خام کا اپنا دشمن انسان کو نہیں بنانا چاہیے، نہ اپنے کاموں کی جگہ پہ، نہ رہنے کی جگہ پہ، نہ کسی جگہ، انسان دوست ہو۔ مولا کی شخصیت میں بھی آپ دیکھیں نا، جاذبہ ہے۔ آپ کتاب پڑھیں استاد شہید مطہری کی، جاذبہ علی و دافع علی، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام کیسے جذب کرتے ہیں، امام کی شخصیت میں جو جاذبہ ہے وہ کیسا ہے کہ ہر کوئی جذب ہو رہا ہے، ہر شخص جذب ہوا ہے مولا کی ہستی کے اندر، چاہے وہ امام کو مانتے بھی نہیں ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں، کرسچن ہیں، مسیح ہیں، میں خود ایک ابھی جو پوپ ہے جرداق مسیح، تو ظاہر ہے اس کو تو انتقال ہو گیا، اور کرسچن تھا، لبنان کا رہنے والا، جس نے زندگی میں 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھی تھی۔ آپ خود سوچیں کہ جس کی بہت فیمس بک ہے وائس آف ہیومن جسٹس، اس کی کتاب ہے۔ ابھی بھی جو آج کے زمانے کا جرداق مسیح ہے، میں نے اس کے ساتھ ایک پروگرام کیا، یعنی اتنی ڈیپ سٹڈی نہج البلاغہ کے اوپر۔ وہ مذہب کوئی اور ہے لیکن امام کی شخصیت ایسی ہے کہ جذب کا۔ آپ بتائیں طول تاریخ میں کون سی ایسی شخصیت ہے صدر اسلام سے لے کر آج تک کہ جسے دوسرے مذہب اٹریکٹ ہوئے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ۔ اب آپ اپنے لیے تو لیفٹ رائٹ کر کے چیزیں بنا لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، آپ دوسروں کو کہاں سے قائل کریں گے؟ آپ اپنی طرف سے تو چیزیں بنا لیں، راوی بھی بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ ایسی شخصیت پیدا کیسے کریں گے؟ آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد بن نفس میں لکھتے ہیں کہ مولا متقیان کا کام کیا تھا؟ کنویں کھودنا پانی کے اور لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ خوب کیوں؟ لوگوں کو فائدہ ہو۔ رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے، دوسروں کو فائدہ دے۔ رسول اب مولا کائنات کنویں کھودتے تھے، لوگوں کو دے دیتے تھے۔ تو ایسے میں ایک دن کر رہے تھے تو اپنے مقداد ہے غالباً یا کمبر ہے، ان سے پوچھا کھانے میں کیا؟ سبزی ہے۔ بیٹھے دھونے والے سبزی کے لیے، جو کھانا لقمہ کھایا انہوں نے، اور کہا کہ تعجب ہوتا ہے اس لقمے کی خاطر لوگ حرام کام کرتے ہیں۔ یہ مولا ہے عزیزان محترم۔ ابن عباس کہتا ہے کہ میں داخل ہوا ایک جنگ میں، خیمے میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام اپنی نالین مبارک کو سی رہے ہیں۔ ابن عباس کہتا ہے کہ میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو لے کر آیا ہوں آپ سے ملانے کے لیے، اور آپ بیٹھے ہوئے کیا کام کر رہے ہیں؟ امام نے اسی کو ہی اس کی طرف پھینکا، کہا کہ میرے نزدیک اس حکومت کی حیثیت اس نالین کے پچھلے حصے کی طرح ہے۔ علی کو حکومت نہیں چاہیے، علی کو کیا حکومت؟ حضرت علی نے، یہی تو وجہ تھی خلیفہ شام کے میدان دربار میں جب وہ ایک خاتون بھی گئی تھی جس کے جانوروں کو لے گیا تھا، اس نے کیا کہا تھا جا کر کہ جس دن وہ شخص زمین پہ سویا ہے دنیا کی عدالت بھی سو گئی، عدالت سو گئی۔ شخص ایسا ہے، جنگوں سے لوگ مال غنیمت لے کر آتے تھے، یہاں خون سے ٹپکی ہوئی تلوار آتی تھی گھر، اور بیوی پوچھتی تھی علی کیا لے کر آئے؟ کہا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا لے کر آیا۔
اب یہ امام ہے عزیزان محترم، مگر یہ امام ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ اور جب آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ دیکھیں، کسی شخصیت کو اگر آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے نا، اس کی چیزوں کو بیان کریں لوگوں کو۔ آپ جب امام کی گفتگو بتائیں گے لوگوں کو، بیان کریں گے، تو لوگ خود میں امام سے محبت کریں گے۔ آپ اگر جب بتائیں گے ہی نہیں تو مجھے دیکھ کر تھوڑی وہ امام سے محبت کریں گے۔ آپ جب کالا امام علی بیان کریں گے کہ ابھی میں مجبور ہوں، بہرحال میں تیاری کچھ اور کر کے آیا تھا، یہ بہرحال میں کسی اور طرف، لیکن حالات ایسے ہیں تو مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ لیکن بہرحال میری ٹاپک وہی تھا کہ کربلا کے اندر جو مقابل والوں کی صفات تھیں، انشاءاللہ آخر میں اسی کو بیان کروں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو سامنے والوں میں تھیں جو آج ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ علامہ تقی جعفری، یہ جتنے بڑے بڑے نام میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں ہزاروں، یہ سب خاک نجف سے اٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کی چیز آج دنیا کے اندر ہے ہمارے پاس۔ ہم نے کیا کیا ہے مولا کے لیے آج تک؟ علامہ تقی جعفری کے، جنہوں نے بہرحال شرح نہج البلاغہ جو کامل نہیں کر سکے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں برلن میں گیا کانفرنس کے اندر، جہاں پہ کانفرنس کیا تھی، انسان کی ویلیو کتنی ہے، انسان کی ویلیو، انسان کی ارزش، انسان کی قیمت کیا ہے۔ ہر کوئی بڑا بڑا لٹریچر اور ایک کانفرنس میں مقالہ لے کر اپنا لے کر ہوا، اب ہر کوئی، میری باری آئی، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے۔ اگر اس کا ہمت اور ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت ہی یہی ہے۔ اگر انسان کا ارادہ اور ہمت ایک گاڑی ہے تو اس کی قیمت یہی ہے۔ اگر آج کی زندگی میں دیکھیں کہ ایک جوان کا ہمت اور ارادہ کیا ہے، ایک موبائل لے لے، تو اس کی قیمت ہی یہی ہے بھائی، اس سے بڑھ کر یہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایک جوان کا ہمت اور ارادہ تنہائی میں گناہ کرنا ہے تو اس کی قیمت یہی ہے۔ اپنی قیمت کو پہچانے۔ کہا میں نے جب یہ بتایا تو میں نیچے آ گیا، لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے تالیاں بجائیں کہ کیا بات کیا آپ نے، یعنی ایک انسان کی قیمت کو 1-2 لفظوں میں آپ نے بیان کر دیا، اور حقیقت یہی ہے۔ تو کہتے میں دوبارہ گیا اسٹیج پہ، میں نے کہا کہ یہ میرا کال نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے رسول کے وسیع کا کال ہے۔ اب اب یہ عشق اور محبت کا بھرل معاملہ ہے کہ بھرل پہلی صفت محبت ہے، عشق ہے، بہرحال پھر انسان معرفت کے دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر وہ اب بات یہ کہ یہ چیز دیکھیں امام نے اس وقت کہا لیکن آج بھی صدق کرتی ہے۔ امام کا مشہور قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اب آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سامنے سے بہت اچھے کپڑے پہن لیں، اپنا حلیہ اچھا کر لیں، لیکن جب آپ کو کچھ پھنسیں کسی جگہ پہ اور آپ بولنا شروع کریں تو پتہ چلے گا آپ اندر سے کیسے ہیں۔ تو یہ کتنا زبردست ہے امام کا، انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ تو اب یہ جو انسان کو اندر سے پہچان رہا ہے، یہ کون ہے؟ اتنا پہچان رہا ہے کہ قیامت تک کے انسان کی فارمیشن کے فارمولے دے دیے۔ اس لیے شہید مطہری نے جو کتاب لکھی ہے انسان کامل مولا متقیان کے لیے، آپ پڑھیں، جوانوں کو میں کہہ رہا ہوں، بہرحال بزرگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، خوب یہ کتابیں پڑھیں۔ جب آپ کچھ لٹریچر ہی نہیں پڑھیں گے تو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے ہر چیز کو؟ اور آہستہ 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 ویسی دنیا کی پڑھائیاں تو بربادی کی طرف لے کے جانی، مطلب ویسے نہیں اوور آل، لیکن آہستہ آہستہ جو گرے لائن ہوتی ہے نا ہر چیز کے اندر، وہ انسان کو برباد کرتی ہے۔ آج جو ویسٹرن فلاسفی ہے یا ویسٹرن لائف سٹائل ہے کہ جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر پہلے یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد ہمارے لیے ویسٹ کو ہی جنت دکھا دینا، یہ ہر آدمی کہتا ہے میں بھی باہر چلا جاؤں، میں بھی باہر چلا جاؤں، میرا بچہ بھی باہر چلا جائے، وہ وہیں سے پڑھ لے۔ ایون ہمارے سارے حکمرانوں کے بچے باہر پڑھتے ہیں، تو آج تک وہ حکمران جو اپنے ملک میں یونیورسٹیاں صحیح نہیں بنا سکے، وہ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ آپ کا ہر بڑا آدمی کی توقع یہ ہوتی ہے اس کا بیٹا فلانے ملک میں پڑھے، اس کا بیٹا، وہ آپ نے کیوں نہیں بنائی یونیورسٹیاں ایسی؟ یا اگر بنائی تھیں تو ان کو اس قابل کیوں نہیں کیا؟ تو آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ سنت رسول تھوڑی پڑھائیں گے آپ کو۔ وہ آپ بولیں گے خوب ہم تو میتھس اور فزکس اور
اسپیس پڑھنے جا رہے ہیں تو بھائی بات اسپیس کی نہیں ہوتی ہے، بات کردار کی ہوتی ہے، پڑھا کون رہا ہے. جن کے مولا کا، حالانکہ یہ بھی مولا کا قول ہے کہ جو تمہیں اچھا جہاں سے ملے لے لو، علم منع نہیں ہے، علم کہیں سے بھی لے لو، چاہے وہ ویسٹ میں ہو چاہے وہ ایسٹ میں ہو. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو انسان اس ماحول میں جائے گا رہے گا وہ وہاں سے کیا آئے گا؟ اگر اچھا پڑھ بھی لیا تو اس کا اخلاق کیا ہوگا، اس کا کردار کیا ہوگا؟ وہ آ کے آپ کو کیا کرے گا یہاں پہ؟ وہ تو یہی بولے گا کہ وہ کیسے سمجھے گا آپ کے ملک کی مشکلات کو. وہ حکمراں یا وہ حکمراں کی اولادیں کہ جنہوں نے کبھی سڑکوں اور گلیوں میں سائیکل رکشوں پہ کبھی چلے نہ ہوں، کبھی عام بس کے اندر بیٹھے نہ ہوں، تو انہیں کیا پتا ٹریفک جیم کیسے کہتے ہیں، انہیں کیا پتا سگنل کیسے کہتے ہیں، انہیں کیا پتا؟ وہ تو پروٹوکول میں چلتی ساری طرف زندگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو وہ آدمی آپ کا حکمراں بنتا ہے، وہ آپ کی مشکلات حل کرے گا. وہ تو اپنی مشکل حل نہیں کر سکتا. آپ خود، آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے تھی، آپ کے اپنے انسٹیٹیوشن اتنے مضبوط اور محکم ہونے چاہیے کہ لوگ پڑھنے آئیں آپ کے پاس، دنیا آپ کے پاس پڑھو. کمی ہے کسی چیز کی آپ کے؟ آپ ہی کے پروفیسر. ہم ہی بیٹھے ہوئے سلیکون ویلی کے اندر، ہم ہی بیٹھے ہوئے گوگل کے اندر، ہم ہی بیٹھے ہوئے ناسا کے اندر، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. دوسروں کو ہم نے آسمانوں پہ پہنچا دیا. ہم نے خود کیا کیا؟ ہم نے لوگوں کو اپنی پورے وجود لیبر دیا ہے دنیا کو. آپ چاہے مڈل ایسٹ دیکھ لیں، آپ ریگستان کو کیا بنا دیا ہم نے، اور اپنا کیا حال کیا ہوا ہم نے. کون سوچے گا یہ؟ لیکن کیونکہ جب میرے پاس موقع ملتا ہے، بھائی میری تو یہی زندگی ہے، میں تو انجوائے کر لوں. تو ایسے تو پھر پیٹریٹزم نہیں ہوتا، ایسے تو لوگ ملک کے وفادار نہیں ہوتے. عزیزان محترم، ملک کا وفادار تو وہی ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان کو دیتا ہے. پہلی شرط اسلام ہے، مسلمان ہیں آپ. تو یہ ہم جب اپنے مکتب سے ہی وفادار نہیں ہے تو دوسروں نے کیا وفاداری کریں گے؟ تو ان کو سمجھیں، یہ ففتھ پلر پینیٹریشن ہوتی ہے. میں بہت زیادہ بول بھی نہیں سکتا البتہ ان ساری باتوں پہ، لیکن آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کون اس پورے دھاروں کو صحیح کرے گا؟ کوئی تو صحیح کرے گا. تو جب آپ اپنی اصل تعلیمات سے دور ہوں گے نا تو آپ کو کچھ نظر نہیں آنا. پھر جب آپ قرآن و نہج و بلاغہ سے دور ہوں گے تو آپ کو سب اچھا ہی لگ رہا ہوگا، باقی یہ ساری چیزیں تو آپ کو عجیب ہی لگیں گی. مولانا پتہ نہیں کیا سنانے چلاتے رہتے ہیں روزوں میں. تو سمجھے ان ریجنوں کو. بہرحال کربلا ہر دنیا کے لیے، ہر زمانے کے لیے اپنے اندر درس رکھتی ہے. کربلا کے اندر جو ایک اور جو سامنے والوں کے اندر ایک رذائل پائے جاتے تھے وہ منافقت ہے. یعنی انسان ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. اب یہ جو ظاہر ہے یہ دیکھنے میں ہے. حضرت علی علیہ السلام نے مولا نے جو بلاغہ میں جو لیٹرز لکھے ہیں، کچھ لوگوں کو امام نے لیٹرز لکھے ہیں، اس لیٹر میں غالباً 27واں لیٹر ہے کہ جو انہوں نے محمد بن ابی بکر کو، جو خلیفہ دوم کے بیٹے تھے محمد، ان کو ایک لیٹر لکھا ہے. اس لیٹر کے اندر انہوں نے لکھا، شروع کی عبارت بس آپ کی خدمت میں، کہ مجھے رسول خدا نے فرمایا کہ علی انا اخاف ہو، مجھے خوف ہے. مجھے خوف مشرکوں سے نہیں ہے، مجھے خوف مومنوں سے نہیں ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں کیونکہ مومن تو اپنی بات پہ تعہد رکھتا ہے، عہد رکھتا ہے، اور مشرک اپنے مشرک ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. مجھے خوف ہے تو منافق سے ہے. وہ منافق جو ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے. اسلام کو جو ضربہ لگا ہے وہ منافقت سے لگا ہے، اس لیے سورہ منافقون جو ہے وہ آئی. اب اسلام کے اندر شروع سے لے کر آج بہت سے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں آ گئے، کیونکہ آپشن نہیں نظر آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کوئی اندر سے ہی کام خراب کریں گے، یا بہرحال جو بھی کر لیں، لیکن اندر سے کچھ اور تھے. اور اسلام بھرا پڑا ہے. یہ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں تمہارے پاس آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، دوسروں کی طرف جاتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں کرتے، ہم تو روح زمین پر فساد نہیں کرتا. عبداللہ شخص تھا ایک جگہ، یہ کہیں سے کسی جنگ سے غالباً کہیں سے آ رہے تھے، مہاجر و انصار آپ جانتے ہیں. کسی جگہ پر پانی میں لڑائی ہوئی اور ایک شخص نے، مہاجر نے جو ہے وہ تھپڑ مار دیا انصار کو، اور ایک شخص جو عبداللہ تھا وہ چھپا ہوا تھا ہمیشہ. وہ مسلمان ہوا ہی منافقت کی طرح تھا کہ کبھی مجھے اس نے وہاں کہا کہ میں مدینہ جا کر جو ہے وہ ان سب کو باہر نکلوا دوں گا. یہ اس کے جملے تھے. تو ایک چھوٹا بچہ ہے زید بن ارقم،
7-8 سال کا. اس نے جب یہ سنا تو بھاگتا ہوا رسول خدا کی پاس آیا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا اس نے بہت اہانت بھی کی, اس نے یہ بھی کہا, اس نے یہ بولا ہے. رسول خدا جیسے ہی پہنچے تو بہت زیادہ یہ آپس میں لڑنے ہی والے تھے, حالات ایسے ہوئے ہوئے تھے. رسول خدا گئے تو رسول خدا نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ ایک بڑے آدمی کی بات نہیں اور ایک چھوٹے بچے کی بات مان رہے ہیں. رسول خدا نے دیکھا کہ حالات ابھی بہت زیادہ خراب ہوں, خاموشی کا کرو, سب چھوڑو اور سفر شروع کرو. یہ بچہ آیا اور یہ بچہ جا کر اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھ گیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, میں نے سچ بولا تھا. قرآن کی آیات نازل ہو گئی کہ جو اس شخص نے کہا ہے وہ کہا, اور بچے نے جھوٹ نہیں کہا. رسول خدا نے اس بچے کو بلایا, کہا کہ دیکھیں کیا بات ہے, خدا جس کی تصدیق کر دے, خدا تصدیق کر رہا ہے اس بچے کی کہ تم نے صحیح کہا, وہ منافق ہے. اب یہ منافقت بڑھتی رہی. کئی جگہ پر انہوں نے پلان بنائے کہ رسول خدا کو مار دیا جائے, لیکن قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی, رسول خدا کو پتہ چل جاتا تھا کہ, لیکن رسول خدا نے بہرحال اسلام مصلحت اور بچاتے رہے. یہ منافقت خود رسول خدا کی حدیث میں صفت آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں ہم بھی ظاہر ہے, ہم اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ ہمیں یا ہمارے آس پاس یہ چیزیں مشکلات نہیں ہو سکتی. ہم خود گرفتار ہیں بہت ساری چیزوں میں. دیکھیں منافقت جو ہے وہ صرف عقیدے کی نہیں ہے, منافقت اخلاقی بھی ہے, منافقت اجتماعی بھی ہے. کہیں نہ کہیں منافقت پائی جاتی ہے. بعض اوقات میں اپنے مسجد میں بہت اچھا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے میں اپنے گھر میں اچھا نہیں ہوں. میں اپنے سامنے بہن بھائیوں سے اچھا ملتا ہوں, پیچھے جا کے میں اپنے بہن بھائیوں کی برائیاں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے. یعنی جس طرح وہ میں ان کو سمجھتا ہوں, بیہیو ان سے ویسا سامنے نہیں کر رہا, پیچھے کر رہا ہوں. یہاں بیٹھے ایک دوسرے سے ایک پیار محبت اور یہ, وہ پیچھے گئے تو یہ چیز معاشرے کو بریک کرتی ہے, یہ چیز اخلاق کو تباہ کرتی ہے, برباد کر دیتی ہے. اب یہ منافقت کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں منافق کے اندر. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ اپنے عہد و پیما پر قائم نہیں رہتا. یہ جو وعدہ کرتا ہے یہ وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ منافقت کی پہلی شرط ہے. یعنی اس کے اندر جو پہلی چیز پائی, خدا نہ خواستہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو پورا کرتے ہیں. کسی سے اگر ہم نے وعدہ کرتے, آج کل تو دور اتنا فاسٹ ہو گیا ہے. آج تو انسان بولتا ہے ہاں بس میں پہنچ رہا ہوں, میں اتنے بجے آ جاؤں گا. وہ اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو یہ دوسرا والا پہنچ ہی رہا ہوتا ہے, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب آپ گھر کا فون تو کوئی یوز ہی نہیں کرتا, لوگ موبائل یوز کرتے ہیں. اب آپ کو کیا پتا گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہ رستے میں ہے, بس میں یہاں, بس میں ٹریفک میں پھنسا ہوا, بس میں. پہلی بات ہے کہ ہم آج کل معاملات کو اتنا زندگی میں خود ظاہر ہے میں ایسی دنیا میں رہتا ہوں, مارس پہ تو رہتا نہیں, مجھے ہی پتا ہے, ہم سنجیدہ نہیں لیتے. ہم کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں نا, سنجیدہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے بس ہو جائے گا کر لیں گے. مجھے یاد ہے جب یہ موبائل اتنے عام نہیں ہوتے تھے, جب ہم کالج یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے, آپ یقین کریں ایک ہفتے بعد کی بھی جو دوست کمٹمنٹ کرتے تھے نا, اور اس ایک ہفتے بعد ایگزیکٹ ٹائم پر پہنچے ہوتے تھے بغیر کال کے. یہاں تو 1 منٹ پہلے پوچھتے مولانا آ رہے ہیں کیا؟ تو بھائی آ رہے ہیں, پوسٹر چھپا ہوا ہے بھائی, کیا ہو گیا, متر چکے. 1 منٹ پہلے بھی پبلک پوچھتی ہے, سب ٹائم دیکھتی ہے, اس کے بعد پوچھتی ہے مولانا زیبی ممبر کتنے بجے ہوں گے؟ بھائی ہو جائیں گے, آپ اتنا سب کچھ کیا ہوا نہیں, مولانا خود بتائیں ہمیں. کیوں؟ انسرٹنٹی. ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں انسرٹن ہے ہر چیز. وعدہ تو رہا ہی نہیں نا, وعدہ تو ہے ہی نہیں. وعدہ کیا ہے, انسان عہد تو کر ہی نہیں رہا کوئی. یہاں گھر کے اندر عہد کوئی نہیں کرتا, کوئی عہد نہیں رہا, کسی چیز پر عہد و پیما رہا ہی نہیں ہے. ہم خود ایک ایسی منافقت کی فضا کے اندر زندہ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, اور بہت زیادہ ہم مشکلات کا شکار. یہی چیز انسان کے باطن کو ہٹ کرتی ہے. جب انسان کا باطن مشکل میں آ جائے تو پھر آپ کیسے آگے کی طرف بڑھیں گے؟ سر سجدے میں ہے لیکن دل کہیں اور ہے, دل کہیں اور ہے, انسان کا قلب کہیں اور ہے. خوب اس کو دور کرے. انسان بہرحال پریکٹس سے کرنا پڑتا ہے, انسان بغیر پریکٹس کے زیادہ نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو منافق کی جو خصوصیتیں ہیں, آپ یوں کہہ لیں گے احادیث کی روشنی میں, یہ امانت دار نہیں ہے. اس کو امانت دیں, یہ امین نہیں ہے.
ہمارے اندر کوئی دے دے کوئی امانت تو یہ کہہ کے استعمال کر لیتا بھائی کیا ہو گیا، اس کو پتہ ہے ہم دوست ہیں ہمارے، امانت ہے استعمال کر لو. نہیں عزیزان تم امین ہے. اگر کوئی امانت دے رہا ہے چاہے ظاہری چیز ہو چاہے کوئی ہو، بہرحال اس کو آپ نے امانت دینا ہے، چاہے وہ بھائی نے کیوں نہ دی ہو، چاہے وہ گھر والوں نے کیوں نہ دی ہو. تو وہ یا خیر اب تو خیر بہرحال مجھے نہیں پتا، ہاسٹل کے ٹائم میں فریج میں کوئی چیز رکھے تو اگر لکھ بھی دو تو بھی یہ کیا کہ استعمال کرتا نہیں، یہ تو سب حلال ہی ہے، سب ایک جیسے ہیں، سب کے لیے کیا مسئلہ ہے. تو یہاں امانت آپ کیسے، اور امانت صرف مادی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جس دور میں ہم زندہ ہیں اس دور میں مادی امانت کوئی نہیں، اس ٹائم پہ ساری امانتیں دوسری ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو میرا کوئی راز پتہ ہے تو آپ کیا اس کے امین ہیں؟ میں آپ کا دوست ہوں، آپ نے مجھے کوئی دوست سمجھ کے کوئی بات کہی، کیا میں نے آپ کا راز اپنے پاس رکھا؟ جو کل میں آپ کو مومن کی صفات بتائی تھیں کہ مولا نے بتایا کہ ہمارا چاہنے والا کیسا ہو کہ پہلا وہ اول نماز پہ اسے نظر آئے، دوسرا وہ بھائی چارگی میں نظر، تیسری چیز اگر اسے آزمانا ہے تو اسے راز اور اسرار پہ آزماؤ کہ کیا وہ تمہارے رازوں کو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو یہاں تو انسان کو پتہ چل جائے، او آپ کو پتہ ہے فلانے شخص کا، اس کو تو بیچارے کو کیا بتاؤ، نہیں پتہ بتا دیا. یہ رازداری یہ امانت داری ہے عزیزان محترم. کسی کو ہو سکتا ہے کسی سے غلطی ہو جائے، کسی سے حادثہ ہو جائے زندگی میں، آپ کیوں بتا رہے ہیں کسی کو؟ تو امانت بہت زیادہ ضروری ہے. خوب یہ چیزیں جو ہیں وہاں کربلا کے سامنے نہیں پائی جاتی تھیں. منافقت تھی، نمازیں تھیں، قرآن تھا، تکبیریں تھیں، قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے رہے اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، خدا نے ہمیں قرار دیا ہے. وہ منافق تھے، منافقت پائی جاتی تھی. نہ عہد و پیما تھا ان کی زندگیوں میں، مگر عہد و پیما پروردگار نے نہیں دیا. پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے الم عہد یا بنی آدم، کیا بنی آدم ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم ایسے عمل کرو اور شیطان کی عبادت مت کرو؟ مگر یہ سامنے کیا کر رہے تھے لوگ. اور امانت تو خیر ان کے یہاں کیا امانت تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی امانتیں درمیان میں تھیں. وہ عزیزان محترم، ہم اپنے اس دور کے اندر جس معاشرے میں ہیں ہمارے اندر بھی یہ مشکلات پائی جاتی ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ جتنا وقت ظہور کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے اتنا گریل ایریا کم ہو رہا ہے. یعنی بلیک اور وائٹ دو ہی چیزیں، حق اور باطل، تیسرا کچھ نہیں ہے. یہ تیسرا جو ہے نا یہ منافقت ہے کہ میں ادھر بھی ہوں میں ادھر بھی ہوں. بھائی ادھر ادھر نہیں ہے، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، نہیں میں ادھر بھی ہوں میں ادھر بھی ہوں. یہ خاص طور پہ مومنین کے درمیان میں بہت ضروری ہے کہ زمانہ جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے نا اپنے امام کے ظہور کے لیے، وہاں ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم دیکھیں ہم جس طرف ہوئے اور ظہور کے ٹائم پر ہم اسی طرف گریں گے. اب یاد رکھیے گا اگر حق کی طرف رہے تو پھر حق کی طرف جھکیں گے، کیونکہ زمانہ آخری چیک کر رہا ہے. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، روایت ہے امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسا غرب گوار یعنی ایسی چھاننی جو ہے وہ سادہ زبان میں چھانا جائے گا، اتنا یعنی اٹھا پٹخا جائے گا کہ خالص نکالا جائے باہر، خالص نکالا جائے. اب کچھ ہوگا تو باہر نکلے گا. روح بھی جب نکلتی ہے نا بدن سے تو بیان ہوتا ہے کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو اب زندگی میں انسان جتنا دنیا کی طرف ہوتا ہے نا تو بدن اس کی روح کو کھینچتا ہے، یعنی اس کو پرواز کرنے نہیں دیتا. اگر وہ اپنی زندگی میں آخرت کی طرف رہتا ہے تو اس کی روح بڑے آرام سے پرواز کر جاتی ہے. لیکن اگر وہ مادے میں، دنیا میں، شہرت میں، شہوت میں، جگہ میں، مقام میں، مال میں مصروف رہتا ہے تو اس کا بدن اس کی روح کو کھینچتا ہے. اور یہ کھینچنا کہتے ہیں کئی عرصے تک چلتا رہتا ہے. آسان نہیں ہے روح کا بدن سے نکلنا، بہت تکلیف دہ عمل ہے. تو یہاں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، زندگی بہرحال گزری جائے گی، گزری رہی ہے اور حالات آپ کے سامنے، حادثاتی موتیں بڑھتی جا رہی ہیں، وبا جو ہے وہ بہت تیزی سے
جو ہے وہ لوگ واقعاً جو ہے وہ کم عمر لوگ دنیا سے جاتے جا رہے ہیں. کئی کل بھی میں نے آپ کو بتایا بہت جوان طالب علم جو ہے وہ چلے گئے. آج بھی میں نے فون کیا تو پتہ چلا میرے ہمسائے تھے بالکل دیوار سے دیوار لگی ہوئی, 1 مہینہ مریض رہے اور ان کا 1 ہفتہ پہلے انتقال ہو گیا. خدا ان کی مغفرت فرمائے. خوب آخری زمانہ ہے جانے, ہم اور آپ کس خوش فہمی میں کہ ہم مریں گے نہیں کیا؟ ہمیں کیا پتا, ہم نیچے ابھی میں نیچے ممبر سے اتروں میری سانس ختم ہو جائے. ذیشان حیدر جوادی یا اللہ مقامہ, روز عاشورہ عصر عاشورہ کی مجلس پڑھی, کہا ٹینٹ نہیں ہٹانا. جانتے تھے کہ تھوڑی دیر بعد میں انتقال ہو جائے گا. وہی ہوا, وہی ٹینٹ کھڑے رہے. آدمی اس مقام پہ اللہ پہنچا دیتا ہے آدمی کو. ہم تو ظاہر ہے اس مقام پہ نہیں ہیں, لیکن ہمیں تیار تو رہنا چاہیے. زانے محترم, یہ اپنے آپ کو صاف, یہ مجلس اعضا ہے ہی اس لیے خدا کا شکر کرے. یہ نعمت الہی ہے. یہ نہ ہو تو ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے بچنے کی. اس لیے کہا ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے قائم کریں. فرش اعضا میں باادب آئیں, باوضو آئیں, تاکہ ہاتھ خالی نہ جائیں یہاں سے. یہی وہ ہیں صلواتیں, نعرے, درود اور اس کے علاوہ یہ آنسو جو روز قیامت میں بچائیں گے. اور تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جانے محترم. تو ہمیں خود اپنی بقا کے لیے ان چیزوں کو رکھنا ہے. ان کی بقا, ان کو نہیں ضرورت ہماری, امام کو ضرورت. امام کو اکیلا چھوڑ دیا لوگوں نے, کربلا میں تھوڑے سے لوگ آئے تو کیا امام ختم ہو گئے؟ امام تو 61 ہجری میں آئے کربلا, ایسے کہ آج پوری دنیا یا حسین کر رہی ہے. تو امام تو خدا حفاظت کر رہا ہے, خدا کے نمائندے ہیں. ہمیں اپنی بقا کے لیے امام کی بارگاہ میں آنا ہے. جوان ہے, اپنی جوانی کی قدر کرے, یہ پھر نہیں آئے گی. ایک جوان کربلا میں بھی آیا, اور ایسا آیا کہ رستے میں ایک مقام پر جب امام کی آنکھ لگی اور امام بیدار ہوئے, امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس جوان نے پوچھا بابا یہ کلمہ کیوں آپ کی زبان پہ جاری ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک منادی ندا کر رہا ہے اس کاروان کے پیچھے کہ موت پیچھے پیچھے ہے. کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں علی اکبر, ہم حق پہ ہیں. تو بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ آپ معرفت نہیں سمجھ سکے علی اکبر کی. عزیزان محترم, ہمارے استاد آیت اللہ تحریری کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کا مقام بہت بلند ہے, بہت بلند. یعنی جو شخص اس حالت میں کہ جب روح بدن میں ہے, سینے پہ برچھی لگی ہوئی ہے, اپنے بابا کے رخساروں کو اپنے رخسار پہ محسوس کر رہا ہے, آنکھ ذرا سی کھلی ہوئی ہے. یہی کہا امام حسین کو, یعنی ابھی روح نکلی نہیں ہے. کہا کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور مولا کائنات جام کوثر لے کر میری طرف آ رہے ہیں. یہ بہت بڑا مقام ہے عزیزان محترم, بہت بڑا مقام. جناب علی اکبر بہت بڑا مقام, شبیہ پیغمبر ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا دل چاہتا تھا نانا کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے, اور جب ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم اپنے نانا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. کہا دیوار کے اس طرف اور اگر علی اکبر گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ہمارے نانا گفتگو کر رہے ہیں. خوب خدا نے, کیونکہ امام حسین کو بہت محبت تھی اپنے جد سے, رسول خدا کے فرزند تھے. امام حسن امام حسین رسول خدا کے فرزند ہیں. اسی لیے قرآن کی آیات جو مبائلہ کی ابنانا ابناکم کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے, حسن حسین کو لے کر آئے. یہ بیٹے تھے رسول کے, ان کو بھی بہت محبت تھی اپنے نانا سے. یہ تو وہی جانتے ہیں جب مدینہ چھوڑا ہے نا امام حسین نے بہت گریہ کیا ہے. آسان نہیں تھا امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا.
لیکن ایک نشانی دی گئی کہ دیکھو ہماری یاد آئے تو علی اکبر ہے نا تمہارے پاس، علی اکبر کو دیکھنا، گھر میں علی اکبر ہے، خوبصورت جوان ہے، کہتے ہیں کہ نقاب لگا کر رکھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور علی اکبر کی پرورش حضرت زینب کر رہی ہے۔ بہت قیمتی ہے یہ جوان اہل بیت کا، ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ جب بھی اس راستے پہ مدینہ سے کربلا، جب بھی اہل حرم کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو حضرت علی اکبر کو بھیجا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل حرم علی اکبر کی بات مان جاتے تھے، اللہ اکبر۔ مگر کربلا کے ہر پھول کو کربلا میں سمیٹنا تھا۔ یہ جوان بھی اپنی اذان سے روز عاشورہ کی صبح کر رہا ہے۔ آج بھی کتنے جوان علی اکبر کی اذان دیتے ہیں نا روز عاشورہ، اللہ اکبر۔ آخری اذان ہے یہ علی اکبر، آخری۔ امام حسین بھی آخری دفعہ اپنے بیٹے کی اذان سن رہے۔ ہاں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوان یعنی بیٹا روبرو خوبرو جوان جو ہوتا ہے، یہ بہترین لذتوں میں سے ایک لذت ہے باپ کے لیے، کہ اس کا بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے۔ یعنی یہ باپ کے لیے بہترین لذت ہے۔ یہ خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت کرے، کو سلامت رکھے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ سب سے سخت ترین اور مصیبت اور مشکل ترین جو مصیبت ہے نا، وہ یہ ہے کہ جوان آپ کے سامنے کامیاب ہو اور مر جائے، مر جائے، اللہ اکبر۔ عالم دین کہتے ہیں میں کربلا میں تھا، میں نے دیکھا ایک شخص ذریعے امام حسین سے چپکتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے، اور جب مجھے بیٹا ملے تو وہ جوان ہو، اور پھر جوان ہو اس کے بعد مر جائے۔ کہا میں تعجب کرتا تھا یہ کیسی دعا مانگتا ہے۔ ایک دن مجھے پتہ چلا اس کا بیٹا ہوا، پھر دیکھا بڑا ہو رہا ہے، پھر ایک دن بازار میں مجھے آواز آئی اس کا بیٹا مر گیا۔ میں بہت تیزی سے پہنچا، میں نے جا کے دیکھوں کہ ہے کیا۔ دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کے جنازے پہ گرا پڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب جوان مرتا ہے تو آدمی کھڑا کیسے ہوتا ہے، میرے تو گھٹنوں میں جان نہیں ہے، اللہ۔ ہاں زیادہ نا آسان نہیں ہے جوان۔ جب حضرت حر کا بیٹا جنگ میں شہید ہوا تو اس سے پہلے کہ حضرت حر پہنچتے امام حسین پہنچ گئے اور کہا کہ حر تم کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا، کہا شریعت میں، اللہ، امام شریعت کا پاسدار ہے، کہا شریعت میں باپ کے لیے جنازہ اٹھانا مکروہ ہے۔ اب میں کیا کہوں حضرت حر، آپ ہوتے جب ایک بیٹا گرا ہے، اللہ اکبر۔ عزاداران محترم، حضرت علی اکبر نے اجازت لی، علی کا پوتا ہے، عباس کا شاگرد ہے، گئے، لڑی جنگ، دشمن کو بہت دشمنوں کو جہنم واصل کیا، اور پھر درمیان جنگ میں پلٹے۔ کہا بابا یہ لباس کی شدت یعنی گرمی، لوہے کا لباس ہے، اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے، اگر بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا کہ جنگ کسے کہتے ہیں، مگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کی گواہی دیں۔ حضرت علی اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ پانی نہیں ہے، پھر کیوں آئے؟ اللہ۔ علماء کہتے ہیں باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی کہ جو چھوڑ نہیں رہی تھی،
بہرحال آپ کے بھی جوان بیٹے ہوں گے، آپ اس محبت کو مجھے نہیں پتا کیسے دیکھتے ہیں، باپ بیٹے کی محبت، اور وہ بھی امام حسین اور حضرت علی اکبر کی محبت۔ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی زبان کو، امام حسین کی زبان حضرت علی اکبر کی زبان میں نا، امام حسین نے اپنی زبان کو رکھا، حضرت علی اکبر نے چیخ ماری، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ، اب یہ تو خدا جانتا ہے، پانی تو چند دن سے بند تھا، یہ سیدہ کا بیٹا کب سے پیاسا تھا، یہ تو خدا جانتا ہے کہ حسین کب سے پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا علی اکبر بیٹا جاؤ، اب واپس نہیں آنا علی اکبر، اللہ اکبر، جاؤ بیٹا علی اکبر، دیر ہو جائے گی۔ کس طرح امام حسین نے حضرت علی اکبر کو بھیجا یہ امام حسین جانتے ہیں۔ بس میں تو مقتل کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت علی اکبر جا رہے تھے تو امام حسین نے صرف یہی کہا، علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے، علی اکبر آئے غربت امام حسین، علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا ہے۔ آزاداران محترم علی اکبر گئے، آپ صاحب سنتے رہتے ہیں، بس آخری جملے آپ سے التماس دعا، حضرت علی اکبر گئے، بہرحال دشمن لڑ نہیں پایا، دشمن نے پیچھے سے وار کیا، ایک نیزہ لگا، علی اکبر گرے، اپنی سواری پر گر گئے، ہاتھ کہتے ہیں کہ سواری پر تھے لیکن نہ جانے تیر یا سواری کو لگا یا کچھ ایسا ہوا کہ جو سواری تھی وہ راستہ بھول گئی، وہ دشمن کی طرف چلی گئی۔ اب مقتل کہتا ہے کہ جس کے پاس تلواریں تھیں، جس کے پاس جو تھا، اربن اربا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر کو۔ اب علی اکبر جب زمین پر آئے ہیں تو علی اکبر نے اپنے بابا سے مدد نہیں مانگی ہے، کہا میرا سلام ہو بابا، بس یہ کہنا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ نہ جانے کس طرح امام حسین اپنے بچے کے جنازے پر، اس بدن پر پہنچے ہیں، کہتے ہیں کہ دو زانو اپنے ہو کر خاک کربلا پر حسین بیٹھ گیا، سر علی اکبر کا اٹھایا، کہا ولدی ولدی ولدی، اے میرے بیٹے علی اکبر، اے میرے بیٹے علی اکبر۔ آزاداران محترم، نہ جانے کس طرح وہ ٹوٹا ہوا نیزہ نکلا ہوگا، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں تو آنکھوں میں پٹیاں تھی، ہمارے ساتھ کیا ہوا، آؤ کربلا میں دیکھو، نہ حسین کے آنکھوں پہ پٹیاں، نہ علی اکبر کے ہاتھوں میں رسیاں ہے، نہ جانے یہ برچی کیسے نکل رہی ہے۔ رخسار کو رخسار پر رکھا، علی اکبر چلے گئے، اے علی اکبر تیرے بعد دنیا با فنا ہو، حسین سے جنازہ نہ اٹھا، بنی ہاشم آؤ، علی اکبر کو اٹھاؤ۔ ماتم حسین۔